أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ میری ٹیم سونے اور جاگنے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور کیا تحلیلی جائزہ پیش کر رہی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تحریر میں بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے تباہی ایک دن میں نہیں آتی، صبح کی برکت۔ اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں، خاص طور پر صبح جلدی اٹھنا، کیسے افراد اور قوموں کے عروج و زوال سے جڑا ہو سکتا ہے۔ تو آج ذرا اس تحریر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تحریر ایک آپ کہہ لیں بڑا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے نقطے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی مثالیں لاتی ہے، خاص طور پر 1850 کی دہلی کی مغل دربار اور انگریز افسروں کے معمولات کا فرق بالکل۔ اور ساتھ ہی آج کے دور کے مشاہدات بھی ہیں تاکہ وہ نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کی اہمیت واضح کر سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تحریر کیسے یہ سب بیان کرتی ہے۔ شروع ہی ایک بڑے ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ ایک شہر دہلی، سال 1850، مگر ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ دنیا ہیں۔ ایک طرف انگریز افسر ہیں، نام بھی ہیں کیپٹن رابرٹ، لیفٹیننٹ ہنری، جی، جو صبح 3:30 بجے، آپ سوچیں 3:30 بجے بگل بجنے پر اٹھ کر فوجی مشقوں میں لگ جاتے ہیں۔ 7 بجے تک مجسٹریٹ دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سر تھامس مٹکوف جیسے لوگ دوپہر تک اپنا زیادہ تر کام نمٹا چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی شہر میں لال قلعہ، وہاں اس وقت آپ کہہ لیں صبح ہو رہی ہوتی ہے جب انگریز دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، تحریر کے مطابق ذل الہی یعنی بہادر شاہ ظفر اور ان کے درباری تو صبح صادق کے قریب، فجر سے بھی پہلے شاید، مشاعرہ ختم کر کے سونے گئے تھے۔ ان کا ناشتہ تب ہوتا تھا جب انگریزوں کا لنچ ٹائم تھا، اور شہزادوں کا وقت وہ بٹیر بازی، مرغ بازی، ان چیزوں میں گزرتا تھا۔ یہ واقعی ایک بڑا تضاد ہے۔ بالکل، اور تحریر پھر اس لائف سٹائل کو جوڑتی ہے سیدھا بہادر شاہ ظفر کے انجام سے۔ جی، وہ بڑا المناک انجام تھا، شہزادوں کا قتل۔ ہاں، اور کہتے ہیں دفن کے لیے زمین تک نہیں ملی۔ اور پھر نسلوں نے بھگتا۔ بڑی سخت بات کہی ہے مصنف نے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے یا؟ نہیں، مصنف صرف اسی پر نہیں رکتا، وہ ان شروع کے انگریزوں کی بھی بات کرتا ہے جو ہندوستان آئے، ملیریا جیسی بیماریوں، مشکل حالات کے باوجود یہاں جمے رہے، ہمت نہیں ہاری۔ اچھا، لارڈ کلائیو جیسے لوگوں کی محنت کا بھی ذکر ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے سخت محنت تھی۔ تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، لیکن مصنف اس کو آج کے دور سے کیسے جوڑتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی سبق ہے؟ نہیں، یہی تو اہم نکتہ ہے۔ مصنف اس موازرے کو آج کی دنیا تک لاتا ہے۔ کہتا ہے کہ امریکہ، یورپ، چین، جاپان، ان ممالک میں عام طور پر لوگ جلدی اٹھتے ہیں، کام جلدی شروع کرتے ہیں، وقت پر کھانا وغیرہ، یہ سب نظم و ضبط کی علامات ہیں۔ اچھا، مطلب چین کی مثال بھی ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر چین کی جو تیز رفتار ترقی ہوئی ہے، تحریر اس کا تعلق وہاں کے لوگوں کی صبح جلدی اٹھنے کی عادت اور مجموعی ڈسپلن سے جوڑتی ہے، جیسا کہ تحریر میں لکھا ہے۔ اس میں ایک وہ مذہبی یا یونیورسل اصول کا بھی ذکر تھا، ہے نا؟ جی بالکل، تحریر ایک بہت اہم بات کرتی ہے جسے سنت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا وہ اصول جو سب کے لیے ایک جیسا ہے، مذہب سے بالا تر ہو کر۔ اس کے مطابق کامیابی محنت سے جڑی ہے۔ اب محنت کرنے والا چاہے تھامس مٹکاف ہو یا بہادر شاہ ظفر۔ صحیح۔ جنگ بدر کی مثال بھی دی ہے کہ فرشتوں کی مدد آنے سے پہلے مسلمانوں نے خود عملی قدم اٹھایا، پانی کے چشموں پر قبضہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یا تو پلاننگ کرتے رہے یا عبادت میں تھے، مطلب عمل پہلے ہے۔ یہ تو بڑا گہرا نکتہ ہے، لیکن تحریر صرف تاریخ اور دوسرے ملکوں تک نہیں رہتی۔ مصنف نے اپنے معاشرے پر بھی شاید پاکستان کے حوالے سے کچھ سخت تبصرہ کیا ہے۔ ہاں بالکل، مصنف موجودہ دور کے اپنے معاشرے پر گہری تنقید کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ دفتروں میں آج بھی اکثر وہی لال قلعے والا ماحول ملتا ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، اور پھر معاشرتی مسائل کی ایک لمبی لسٹ ہے: ذہنی غلامی، کرپٹ لیڈر، بے ایمان پروفیشنلز، ناانصافی، اخلاقی گراوٹ۔ تحریر ان سب کو اجتماعی زوال کی علامتیں بتاتی ہے۔
یہ تو کافی وسیع پیمانے پر تنقید ہے، لیکن تحریر کا فوکس تو وقت کی پابندی اور صبح اٹھنے پر زیادہ ہے۔ کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہی ایک وجہ ہے کامیابی یا ناکامی کی، یا دوسرے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کا ذکر شاید یہاں کم ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تحریر کا جو بنیادی زور ہے وہ اسی نقطے پر ہے۔ روزمرہ کے معمولات، خاص طور پر دن کا آغاز، کیسے کامیابی اور ناکامی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مصنف نے جو مثالیں چنی ہیں وہ اسی دلیل کو مضبوط کرتی ہیں۔ یقیناً حقیقت میں کامیابی کے اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں، لیکن اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی نظم و ضبط اور وقت کا صحیح استعمال ہے۔ تو گویا مصنف کا ماننا ہے کہ جو کام آپ زوال کے وقت یعنی دیر سے شروع کریں گے وہ زوال کی طرف ہی جائے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی؟ جی، کچھ ایسا ہی تاثر ملتا ہے کہ رزق اور کامیابی کے لیے صبح سویرے اٹھ کر کوشش کرنی ہے، پوری لگن سے، اور بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ یہ صرف اٹھنا نہیں بلکہ اٹھ کر محنت کرنا ہے۔ صحیح۔ خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ تحریک تاریخی اور آج کی مثالوں سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نظم و ضبط، خاص طور پر دن کا جلدی اور توانائی سے آغاز، انفرادی اور اجتماعی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، جبکہ سستی، بے ترتیبی، جی، اور وقت کا ضیاع، یہ سب زوال کا راستہ ہے۔ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی تحریر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس تحریر میں زور دیا گیا ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات، خاص طور پر ہم اپنا دن کب شروع کرتے ہیں، یہ ہماری ذاتی زندگی اور ہماری اجتماعی تقدیر پر کس حد تک اثر ڈال سکتا ہے۔ کیا ماضی اور حال کی یہ مثالیں جو مصنف نے دی ہیں واقعی مستقبل کے لیے ایک سنجیدہ وارننگ ہے؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ آپ دونوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس لیے دن کے ٹائم کام کیا کریں اور رات کو سویا کریں۔ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ حافظ۔